جمہوریت کی علامت قرار پانے والا سینٹ اب محض سیاسی وفاداریوں کا انعام، مفادات کا کھیل اور خاندانی سیاست کا قلعہ بن چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالیہ سینٹ انتخابات میں موسمی پرندوں کی طرح سیاسی وفاداریاں بدلنے والے پرانے چہروں کی واپسی اور مفرور ملزمان کے انتخاب نے عوامی نمائندگی کی آڑ میں ایک بار پھر جمہوری روایت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سینٹ انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ الیکشن نتائج کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی 6 اور اپوزیشن جماعتوں کے 5 اراکین ایوان بالا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید، فیصل جاوید اور نور الحق قادری، مرزا آفریدی، اعظم سواتی اور خواتین کی نشست سے روبینہ ناز سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں سے پیپلز پارٹی سے طلحہ محمود، جے یو آئی ایف اے کے مولانا عطاء الحق، مسلم لیگ نون سے نیاز احمد، جے یو آئی ایف اے کے دلاور خان ٹیکنوکریٹ نشستیں اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد خواتین کی نشستیں کامیاب ہوئیں۔ پنجاب میں ایک سیٹ پر ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار راؤ عبدالکریم کامیاب ہوئے۔ انہوں نے 242 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار نے 99 ووٹ حاصل کیے۔ گزشتہ 1.5 سال سے مفرور تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید بھی سینٹ کا الیکشن جیت کر اب ایوان بالا کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کے خلاف 9 مئی کے واقعات سمیت ریاستی اداروں کے خلاف بیانات دینے جیسے سنگین الزامات ہیں اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے کئی بار چھاپے بھی مارے جا چکے ہیں۔ تاہم اب قانون کو مطلوب مراد سعید سینیٹر بن چکے ہیں۔ ناقدین کے مطابق مراد سعید کی جیت نے نہ صرف ریاستی اداروں کے تفتیشی عمل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، بلکہ سینٹ کی ساکھ کو بھی دھندلا کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص عدالتوں اور قانون کا سامنا کرنے سے گریزاں ہو، وہ ایوان بالا میں عوام کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ ناقدین کے مطابق حالیہ سینٹ الیکشن میں کئی سیاسی چہرے وفاداریاں تبدیل کر کے ایک بار پھر سینیٹر بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ طلحہ محمود، جو ماضی میں جے یو آئی ایف اے کے ٹکٹ پر 2 بار سینیٹر رہ چکے ہیں، اس بار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ مرزا آفریدی، جو پہلے آزاد حیثیت سے سینیٹر بنے، پھر نون لیگ میں شامل ہو گئے اور اب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سینیٹر بن گئے ہیں۔ اسی طرح دلاور خان پہلے نون لیگ، پھر آزاد گروپ اور اب جے یو آئی کے نمائندے بن کر ایوان بالا کے رکن بن گئے ہیں۔ ناقدین کے مطابق ایسے سیاسی پرندوں کی سینٹ میں بار بار آمد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایوان بالا نظریاتی سیاست کی نمائندگی کرنے کی بجائے ذاتی مفادات اور پارٹی مفاہمتوں کی نمائش کا مرکز بن چکا ہے۔ ناقدین کے مطابق موسمی سیاسی پرندوں کی طرح ایوان بالا میں اس بار بھی خاندانی سیاست کا عنصر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ نور الحق قادری کے خاندان کے متعدد افراد حکومتی مناصب پر فائز رہے اور اب وہ خود سینیٹر بن چکے ہیں۔ نور الحق قادری کا تعلق ضلع خیبر سے ہے۔ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں وزیر مذہبی امور رہ چکے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی مرحوم عبدالمالک بھی سینیٹر رہے، جبکہ ان کے بھتیجے عدنان قادری اس وقت خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر مذہبی امور کا قلمدان سنبھال رہے ہیں۔ اسی طرح نون لیگ کے نو منتخب سینیٹر نیاز احمد وفاقی وزیر امیر مقام کے بیٹے ہیں۔ ناقدین کے بقول سینٹ کی نشستوں کا اس طرح مخصوص خاندانوں تک محدود رہنا اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ سیاسی میدان میں عام کارکن اور حقیقی عوامی نمائندوں کے لیے جگہ نہیں بچی۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے 9 منتخب سینیٹرز میں سب سے زیادہ مرزا آفریدی کے نام پر تنقید کی گئی تھی۔ سینیٹر مرزا آفریدی نے پہلی بار 2018 میں سابق فاٹا سے بطور آزاد امیدوار سینٹ کا الیکشن جیتا اور بعد ازاں حکومتی جماعت نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تاہم انہوں نے 2021 میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ سنبھالا اور پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی بن گئے تھے۔ مرزا آفریدی کو دوبارہ ٹکٹ دینے پر پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات بھی سامنے آئے۔ سینئر ورکروں کی جانب سے ان پر پیسے دے کر ٹکٹ لینے کا الزام لگایا گیا تھا، کیونکہ 9 مئی کے بعد مرزا آفریدی نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ اب وہ اسی پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ ناقدین کے مطابق سینٹ کو وفاق کی علامت اور جمہوری توازن کی ضمانت تصور کیا جاتا ہے، لیکن جب سینیٹرز ایسے چہرے ہوں جو یا تو مقدمات میں مطلوب ہوں یا جنہوں نے کئی سیاسی جماعتیں بدل رکھی ہوں یا جو صرف خاندانی روابط کی بنا پر منتخب ہوئے ہوں، تو پھر سینٹ محض طاقتور حلقوں کا کلب بن جاتا ہے، جہاں نظریے، اہلیت اور عوامی نمائندگی ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।